الصلاة خير من النوم۔ آپ سلف کی کتابیں، ائمہ اربعہ کی، محدثین کی، فقہا کی، جو اہل علم ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں بھری پڑی ہے اس کا رد کرنے پر کہ اللہ کے رسول نے آحاد کو مانا ہے، ایک آدمی کو مبلغ بنا کے بھیج رہے ہیں یمن، حضرت معاذ بن جبل کو۔ اب انہوں نے جن کو دعوت دی وہ نہیں مانیں گے کہ ایک آدمی ہم کو بول رہا ہے، یہ اکیلے آدمی کی بات کیسے مان لے؟ ایک آدمی اذان دیتا ہے، ہم سب آتے ہیں، امام بخاری نے بیان کیا۔ تو اگر ثابت شدہ حدیث ہے تو متواتر اور آحاد میں اہل سنت فرق نہیں کرتے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ اصول کی، قاعدے کی بات ہے۔ یہ آحاد والا قاعدہ بنا کر کچھ لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کو رد کر دیا۔ آج ہمارے یہاں اسی کی بنیاد پر کچھ منکرین حدیث پیدا ہو جاتے ہیں نوجوانوں میں، انٹرنیٹ سے اور اس سے جو ہے کچھ چیزیں پکڑ کر وہ جو ہے حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں۔ تو پہلی بات، اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے میں، عبادات میں، عمل میں، اخلاق میں، ہر چیز میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، عقل کو نقل پر ترجیح نہیں دیتے۔ قرآن و حدیث کو میں تضاد بتا کر، حدیثوں کو حدیث سے ٹکرا کر یا قرآن کو حدیث سے ٹکرانے والا بتا کر کسی بھی دلیل کو، ثابت شدہ حدیث کو رد نہیں کرتے۔ پھر ایک چیز اور بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم چیز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے، اور دعوت کیا ہے کہ آپ توحید کی طرف بلائیے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت، وقت کم ہے، دلیلیں دینے کا موقع نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں واضح طور سے ہے کہ ہر نبی کی پہلی دعوت، بنیادی دعوت، سب سے زیادہ محنت کی جانے والی دعوت لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی دعوت ہے، شرک کا رد اور توحید کی طرف دعوت، ہر نبی کی تعلیم۔ اگر کسی قوم نے نبی کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس سبق کو قبول نہیں کیا، تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اسی کی تعلیم دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کی زندگی میں توحید اور آخرت اور رسالت کی ہی تعلیم دیتے رہے، عقیدے کی۔ نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات اور دوسرے احکام و مسائل سب مدینہ میں آئے، کیونکہ مکہ والوں نے مانا ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو بھی جب یمن بھیجا تو کہا سب سے پہلے اس بات کی ان کو دعوت دینا، اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ مان لیں تو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس کا مطلب پہلی چیز جس کی دعوت دی جانی چاہیے وہ توحید ہے۔ سبیل المومنین یہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت دی جائے، اور رسول کا طریقہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، توحید اختیار کی جائے، عقیدے میں بھی، ایمانی اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ توحید اور اتباع سنت کو اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، بدعت سنت کی ضد ہے، تو اہل سنت والجماعت اس کو رد کریں گی۔ اب آج ہمارے یہاں اگر کسی بدعت کا آپ رد کریں تو کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ یہ تو اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ اختلاف کی بات، اختلاف جو مذموم ہے وہ الگ چیز ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی چیز کر رہا ہے کوئی آدمی، آپ اس کو منع کر رہے ہیں تو یہ اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو منع کر کے دین کی حفاظت اور خدمت کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ ایک بدعتی کی آپ اتنی مخالفت کرتے، ان کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، تو امام احمد نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیاں بیان کریں، ہمیں اس کا مکلف کیا ہے کہ لوگوں میں خامی ہو تو ان کی اصلاح کریں۔ اگر ایک آدمی کا کپڑا پھٹا ہے تو یہ نہیں بولا جاتا کہ تمہارا کپڑا سر کے پاس بہت اچھا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا کہ فلاں جگہ پھٹا ہے۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اعتقاد اور اعتکاف کرتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے یا ایک آدمی بدعتیوں کا رد کرتا ہے؟ کہا جو بدعت کا رد کرتا ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اسلام کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ جو مسجد میں عبادت کر رہا ہے یہ صرف اپنا فائدہ کر رہا ہے، اپنے عبادت کر رہا ہے، اور وہ پورے مسلمانوں اور اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے وہ فضیلت والا ہے۔ صحیح مسلم کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبیل المومنین ہے یہ، ما من نبی بعثہ اللہ من امت فی امت من قبلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں اگر کسی نبی کو مبعوث کیا، بھیجا، الا کان لہ من امتہ اصحاب و حواریون، مگر اس کی امت سے کچھ اصحاب، ان کے صحابہ اور حواری ہوتے تھے۔ ان کی خوبی کیا ہوتی تھی؟ یقتدون بسنتی، وہ اپنے نبی کی سنت کی اقتدا کرتے۔ نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا کہ نبی کی سنت کی اقتدا کرتے، سبیل المومنین یہ ہے۔ وَيَسْتُنُّونَ بِسُنَّتِي،
اور آپ کے طریقے کی پیروی کرتے. یہی ان کی خوبی بتائی گئی کہ جو رسول نے بتایا اس کو مان لو بلا چوچرا. ثم خلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ برے جانشین آئے. ہاں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. جتنے بدعتی اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سب اس میں آ گئے کہ جو بعد میں آئے وہ کہتے وہ بات ہیں جو کرتے نہیں. یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہیں. ہم سنت کو مانتے ہیں لیکن بدعت پر عمل کر رہے ہیں. ہم اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اختلاف کرتے ہیں. تو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. قرآن و حدیث میں جس کا حکم نہیں دیا گیا وہ آپ کر رہے ہیں تو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، سبیل المومنین کی مخالفت کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رد کر رہے ہیں، اس کا غلط کر رہے ہیں، تو وہ اس حدیث کو سن لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن. مشرک اور بدعتی کا جو ہاتھ سے رد کرے وہ مومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان ایسے لوگوں سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو دل سے جہاد کرے ان سے وہ مومن. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافی مسئلہ یہ ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر آپ رد نہیں کرتے بدعت اور شرک کا، رسول کی مخالفت کرنے والوں کا، تو ایمان سے حصہ نہیں ہے.